بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستو، چند ہفتوں سے جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جنگ احد کے واقعات کو بار بار بیان فرماتا ہے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اذ تصعدون، اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم دوڑے چلے جا رہے تھے. وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور پیغمبر تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. اللہ نے تم کو بدلے میں غم بالائے غم، غم پر غم، غم اور غم در غم دیا تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گئی. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور تمہیں اس پر بھی غم نہ ہو جو تم کو تکلیف پہنچی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کاموں سے باخبر ہے، تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے. بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا کہ غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی تھی. جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے پہاڑ کے اوپر بٹھلایا تھا وہ صحابی جنگ کے جیتنے کی خوشی میں وہاں سے اتر کر آ گئے، جس کی وجہ سے جو کافر بھاگ رہے تھے وہ واپس لوٹ آئے اور پہاڑ کی طرف سے بھی کافروں کا ایک لشکر آ گیا، جس کی وجہ سے سارے مسلمان کافروں کے غلبے میں آ گئے اور یکایک حملے کی وجہ سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، مسلمان بھاگنا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسی واقعے کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اذ تصعدون، اے صحابہ، اے مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے، بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کو مڑ کر پھر کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور پیغمبر تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا: اے مسلمانوں ادھر آؤ، ادھر آؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسلمانوں کے کان میں نہیں پہنچی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
جو کہ اونچی، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ اونچی آواز والے تھے، وہ کھڑے ہو کے پکارے کہ دیکھو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، وہ زندہ ہیں، سلامت ہیں۔ تو اللہ نے تم کو غم پر غم دیا، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ۔ ایک غم تو یہ کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی، دوسرا غم یہ کہ آنکھوں کے سامنے بہت سے بہادر صحابی شہید ہو کے زمین پہ تڑپ رہے تھے، اور بہت سارے صحابی زخمی ہو گئے تھے، اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر، شہید ہونے کی افواہ پھیل گئی تھی کہ محمد مر گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے بہت سارے غم اللہ نے تمہیں دیے، کیوں دیے؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ بہت سارے غم دینے بھی حکمت، غم دینے میں بھی حکمت یہ ہے کہ تمہارے اندر آئندہ جب بھی تو تم سے کوئی تمہاری چاہت کی چیز چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، تو تمہیں افسوس نہ ہو، تمہیں غم نہ ہو، اور آئندہ زندگی میں کبھی تم پر کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، تو تمہیں رنج نہ ہو، غم نہ ہو، اور تم یہ سمجھو کہ سب اللہ کی طرف سے، ضرور اس میں کوئی حکمت ہوگی۔ اس طرح کا تمہارا عقیدہ بن جائے، اس طرح تمہارے اندر اللہ کے بارے میں یقین پیدا ہو جائے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ آئندہ جب بھی تمہاری کوئی محبوب چیز، تمہاری کوئی پسندیدہ چیز تم سے چھین لی جائے، تو تمہیں افسوس نہ ہو، رنج نہ ہو۔ اس بات کا عقیدہ، اس بات کا خیال تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم نے تم کو غم پر غم دی۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی یہاں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جو بھی تکالیف ہمیں پہنچتی ہیں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ضرور اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، اسی میں کوئی بھلائی ہے، اسی میں کوئی بہتری ہے، اسی میں کوئی خیر، کیونکہ خیر اور شر دونوں کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان مفصل پڑھتے ہیں ہم لوگ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ پوری تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، سب اللہ کی طرف سے۔ ہماری کوئی محبوب چیز، پسندیدہ چیز ہم سے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس پر بھی ہمیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا کوئی چہیتا بیٹا تھا، بہت ہی پیارا تھا، اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے اللہ ہی کی امانت تھی، اللہ نے دی، جب وقت آیا واپس دینے کا تو اس نے لے لیا۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عنده باجل مسمى۔ جو لے لیا وہ بھی اللہ ہی کا تھا، جو دیا تھا وہ بھی اللہ کا تھا، اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ نے لے لی۔ اس پر ہمیں رنج کرنے کی کیا ضرورت، غم کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ غم اور غم بالائے غم، رنج اور رنج درد رنج ہم نے اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے، تمہارے اندر صبر کرنے کی صفت پیدا ہو جائے کہ آئندہ جو بھی تم سے فوت ہو جائے تو اس پر تمہیں رنج نہ ہو، افسوس نہ ہو، اور تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے تو اس پر بھی غم نہ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تم جو کچھ کام کرتے ہو، چاہے سب کے سامنے کرتے ہو، چاہے بند کمرے میں کرتے ہو، چاہے رات میں کرتے ہو، چاہے دن کے اجالے میں کرتے ہو، چاہے مجمع میں کرتے ہو، چاہے تنہائی میں کرتے ہو، سب کی خبر ہے اللہ کو۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم۔ پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد امن اور سکون نازل کیا، اتارا، نعاسا یعنی اونگ تم پر مسلط کیا، یغشی طائفۃ منکم، جو اونگ کے تم میں سے ایک جماعت کو ڈھانپی ہوئی تھی۔
وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک جماعت ایسی تھی جن کو ان کے اپنی جانوں کی فکر تھی. يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ کے ساتھ ناحق گمان کر رہے تھے کہ ہمیں جاہلیت کی طرح. يَقُولُونَ، کہتے تھے، هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کیا ہمارے لیے کچھ اختیار ہے اس معاملے میں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، سارا اختیار اللہ ہی کے قبضے میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں وہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو وہ تمہارے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں. تو جس وقت میدان احد میں پریشانی کا عالم تھا، بھگدڑ مچی ہوئی تھی، صحابہ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، مسلمانوں کے لشکر میں کوئی ترتیب نہیں تھی، کوئی نظم نہیں تھا، تو اس وقت میں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا لڑائی کے وقت، تاکہ ان کے دلوں میں جو غم ہے، رنج ہے، وہ ختم ہو جائے، وہ دور ہو جائے. آدمی جب بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، تو اس کو نیند کی گولیاں دے کے سلا دیتے ہیں تاکہ اس کا رنج دور ہو جائے، غم دور ہو جائے، تھکان دور ہو جائے. تو اللہ کی طرف سے عین جنگ کے موقع پر صحابہ کرام پر اللہ نے نیند کو مسلط کر دیا، اونگ رہے تھے. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تلوار پکڑے ہوئے تھے، بار بار ان کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر رہی تھی، اونگ کا اثر تھا. تھوڑی دیر کے لیے نیند کا ایک جھونکا آیا، اس کے بعد وہ نیند کا اثر ختم ہو گیا. ختم ہوتے ہی صحابہ فریش ہو گئے، تازہ دم ہو گئے، ان کے دلوں میں جو بھی غم تھا، رنج تھا، سب ختم ہو گیا. اور پھر سب ایک ساتھ ہو کر، متحد ہو کر جب لڑے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو میدان سے بھگا دیا. تو ایک طرف صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سکون پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا تھا. لیکن مسلمانوں کے نام سے جو منافقین تھے ابھی بھی موجود تھے. پہلے ہی 300 نکل گئے تھے عبداللہ ابن ابی کی عمارت میں، سرداری میں 300 منافقین نکل گئے تھے، اور بھی کچھ تھے. تو وہ جو منافقین تھے ان کو اپنی جان کی فکر تھی. مسلمان تو جنگ ہار رہے، اب تو بس مسلمان ختم ہو گئے، اسلام کا نام مٹ جائے گا دنیا سے. اب یہ محمد اور ان کے ساتھی اب اپنے گھر واپس نہیں لوٹیں گے. ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کرے گا اور یہ سب ختم ہو جائیں گے، اسلام کا نام مٹ جائے گا. اس طرح کا خیال کر رہے تھے، اس طرح کا تصور کر رہے تھے، اور دل ہی دل میں کہتے تھے ہمارا اس معاملے میں کیا اختیار ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ اختیار نہیں ہے. یعنی ہم چاہے تو اس طرح کا ہار بھی لا سکتے تھے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا اس طرح کا ہار آنا یا جیت کا ہونا، ہمارے اختیار میں نہیں تھا. لیکن اصل میں وہ دل میں کوئی اور بات کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر ہمارا اختیار چلتا تو ہم یہاں لڑ کر نہیں مرتے. یعنی ان کا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر لڑا جائے، مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے. ہماری رائے نہیں مانی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے جو ہے مسلمان شہید ہو گئے، قتل ہو. اگر ہماری بات مان لیتے، مدینے ہی میں رہ کر لڑتے تو یہ نتیجہ نہ ہوتا. اس طرح کی بات کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی آپ ان منافقین سے کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اگر تم اپنے گھروں میں رہتے جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا وہ نکل آتے اپنے لیٹنے کی جگہ کو، یعنی اپنے مرنے کی جگہ کو نکل آتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا مرنا طے ہو گیا ہوتا، تقدیر میں لکھ دیا گیا ہو کہ یہ فلاں جگہ مرے گا، فلاں وقت مرے گا، کسی نہ کسی طرح وہ اس جگہ کو پہنچے گا
اور اسی وقت میں مرے گا. اور تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہم مدینے کے باہر نہیں آتے تو ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. اگر تم نہ بھی آتے تو جن کا مرنا اس وقت کے میدان میں طے تھا وہ کسی نہ کسی وجہ سے وہاں آتے اور وہاں وہیں مرتے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جس آدمی کے مرنے کی ہمارے مرنے کی جگہ اور مرنے کا وقت سب طے ہے. جس جگہ میں ہمارا مرنا لکھ دیا گیا ہے اسی جگہ میں ہم مریں. اگر ہم لاکھ چاہیں کہ ہم اس جگہ کو نہ جائیں پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جائے. اور جو وقت ہے مرنے کا اسی وقت میں ہمیں موت آئے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب مرنے کا وقت کسی کا آ جائے تو وہ موت ان سے نہ تو ایک سیکنڈ ادھر ہوگی نہ ادھر ہوگی, نہ مقدم ہوگی نہ مؤخر ہوگی. جو وقت طے ہے اسی وقت میں آئے. تو جو مسلمان احد کے میدان میں شہید ہوئے اگر وہ مدینے کے باہر نہ بھی آتے تب بھی وہ اسی وقت میں مرتے, اسی جگہ میں مرتے. اب تو اچھا ہوا کہ دین کی راہ میں, دین کے راستے میں انہوں نے شہادت کی, اپنی جان کو قربانی کی. اگر نہیں بھی آتے تو مرتے تھے. اب آ کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو ان کو اور زیادہ ثواب مل گیا. تو اس لیے اس طرح کے خیالات مت پکاؤ اپنے دلوں میں, اپنے دماغ میں ایسے خیالات مت لاؤ. وَلْيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں رہنے والی باتوں کو جانچے اور تمہارے دلوں میں رہنے والے خیالات کو پاک صاف کرے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ تعالیٰ دل کی بھیدوں کو بھی جانتا ہے. ہمارے صرف ظاہری اعمال کو ہی نہیں جانتا اللہ, ہمارے دل میں کیا گزر رہا ہے, ہمارے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں اللہ کے بارے میں, نبی کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, ان کو بھی اللہ جانتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی معافی کا اعلان کرتا ہے. اس سے پہلے آیت میں بھی معافی کا اعلان کیا تھا. ان صحابہ کی غلطی کو معاف کرنے کا اعلان کیا جو صحابہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے اتر کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر. تو اللہ نے ان کی معافی کا پہلے اعلان کر دیا. اب یہاں ان صحابہ کی معافی کا اعلان کرتا ہے جو صحابہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. میدان جنگ کو چھوڑ کے بھاگنا یہ بھی گناہ ہے. تو اچانک جب چاروں طرف سے کافروں نے حملہ کر دیا اور مسلمان کافروں کے نرغے میں آ گئے تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے. تو یہ بھی ایک گناہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آگے کہتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, جو لوگ تم میں سے پیٹ پھر کر بھاگے اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں مدبھیڑ ہوئی تھی, دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تھا, ایک کافروں کی جماعت اور ایک مسلمانوں کی جماعت. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, ان کو تو شیطان نے پھسلایا تھا ان کے بعض عمل کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے, حلم اور بردبار والا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں, بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی غلطی کی معافی کا اعلان کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کے سلسلے میں کوئی غلط گمانی پیدا نہ ہو, کوئی غلط عقیدہ پیدا نہ ہو. صحابہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے واسطہ ہے, ذریعہ ہے. اگر ان پر ہی ہمارا اعتماد اڑ جائے, ہمارا بھروسہ اڑ جائے تو ہمارے پورے دین پر اعتماد اڑ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بالکل پاک و پوتر بنایا. معصوم تو نہیں ہے وہ, لیکن انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی گناہ ہوئے ہیں, لیکن وہ گناہ پر ڈٹے نہیں رہے, ہماری طرح اڑے نہیں رہے. فوراً وہ اللہ سے ڈر کر توبہ کی, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول, صحابہ سب کے سب عدالت کی صفت سے متصف.
عدول کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جو تقوی پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار پر کبھی بھی کوئی بڑا گناہ نہ کیا ہو، اگر گناہ ہو بھی گیا ہو تو اس نے فوراً توبہ کر لی، چھوٹے چھوٹے گناہ پر بھی اصرار نہ کرتا، ایسے شخص کو عدل کہتے ہیں، عادل کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہمیں یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ مانگی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہیں معاف کر دی۔ اب ہمیں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کا، ان کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ ہی نہ ہوا۔ اس لیے آج کل بعض گمراہ فرقے جیسے شیعہ وغیرہ ہیں، وہ لوگ جو ہے صحابہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتے ہیں۔ شیعہ میں کئی جماعتیں، کئی فرقے ہیں، بعض تو کافر ہیں۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ نبوت حضرت جبریل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے لائے تھے، غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے بھی ہیں شیعہ، ایسے لوگ کافر ہیں، ان سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں، ان سے تعلقات رکھنا جائز۔ اور بعض شیعہ ایسے ہیں، یہی زیادہ ہے، جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ بننے کے قابل حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہیں، ظالم ہیں، غاصب ہیں، انہوں نے خلافت کو چھین لیا علی رضی اللہ عنہ سے، ایسا عقیدہ رکھتے ہیں اور ان صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے جو بھی شیعہ ہیں یہ اگرچہ کافر نہیں ہیں لیکن سخت گمراہ، غلط راستے، صحیح راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، غلط راستے پر۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ چاروں خلیفہ پر حق ہیں، اور سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، دوسرے حضرت عمر، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت پر رضامندی ظاہر کی، یہ سب واقعات میں مذکور ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایتیں دی ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے پاس، نبی کے پاس کیا ہے۔ کئی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مشہور آیت ہے، جماعت کے آپ پڑھتے رہتے ہیں، تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین امت بننے کے مصداق سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ اب جو صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ بھی بہترین امت میں شامل ہوگا۔ جس وقت یہ آیت اتری تھی اس وقت مسلمان کون تھے؟ مومن کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو صحابہ ہی سب سے بہترین امت ہیں۔ اب جو ان کے راستے پر چلے گا وہ بہترین امت میں سے آئے۔ اور ایک آیت میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین اولین، اسلام میں سبقت کرنے والے، چاہے مہاجرین ہوں، چاہے صحابی ہوں، چاہے انصار ہوں، اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی صحابی ہیں سب سے اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے، بزرگان دین کہتے ہیں اللہ جس سے راضی ہو جائے اللہ کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں جب بھی صحابی کا نام آتا ہے تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی آیت کی وجہ سے۔ تو اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کے لیے رضامندی کا پروانہ دے دیا دنیا ہی میں۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ مرتبہ بھی میں نے پڑھا تھا، اللہ اللہ فی اصحاب، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ، انہیں گالی مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو۔ ومن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، میرے سے محبت ہوگی تو وہ صحابہ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، وہ ان سے بھی دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا۔ صحابہ سے دشمنی رکھنے والا گویا مجھ سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ومن آذانی ومن آذاہم فقد آذانی، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچانے والا ہوگا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہوگا۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کر دے، عذاب میں گرفتار کر دے۔ اور ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شر، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہو کہ تمہارے بدترین آدمی پر اللہ کی لعنت۔ ایسی سخت وعیدیں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، جو بھی صحابی، کسی بھی صحابی، سب صحابی برابر ہیں، چاہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، چاہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، سارے صحابی اس معاملے میں برابر ہیں۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرنا یا ان گستاخی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مصر میں رہنے والا شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر 3 الزام لگایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ پہلا الزام یہ لگایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جنگ احد میں بھاگنے والوں میں سے تھے۔ دوسرا یہ الزام لگایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں، جو پہلی جنگ تھی، اس میں شریک نہیں ہوئے۔ اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں تھے۔ درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر سارے صحابہ سے بیعت لی تھی، اس میں بھی شریک نہیں تھے۔ یہ 3 طرح کا الزام لگا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا، تو نے جو پہلی بات کہی کہ عثمان رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شریک تھے لیکن وہ بھاگنے والوں میں سے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جیسا کہ اس آیت میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی معافی کا اعلان اللہ نے کر دیا ہے، تمہیں کیا پہنچتا ہے ان کے بارے میں اس طرح کی بات کہنے کا؟ اللہ کا معاملہ تھا، اللہ نے معاف کر دیا، تو اب ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی بولنے کا حق نہیں۔ اب رہی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک دیا تھا مدینے میں۔ کیوں روکا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، ان کی تیمار کاری کرنے والا، ان کی دیکھ بھالی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ تم جو ہے نہیں رہو، تو اللہ کے نبی کے حکم سے وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے جب جنگ بدر کی غنیمت جب تقسیم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی حصہ لگا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے حکم سے ٹھہرے تھے۔ اور تیسری بات کہ بیعت رضوان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا تھا، جا کے تم کافروں سے بات کرو، ہم صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک خبر پھیل گئی کہ کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے، تو کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے بیعت لی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل ہونے کی خبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت، تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے گئے۔
تو حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں صحابہ کے بارے میں جو بھی واقعات ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ بھی یہی اسی طرح کے یا تو جھوٹے ہیں، غلط ہیں، دشمنوں نے ان واقعات کو گھڑ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اگر سچے بھی ہیں تو اس میں صحابہ سے اجتہادی غلطی ہوئی، اللہ نے اس اجتہادی غلطی پر بھی ان کے لیے اجر کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ہمیں صحابہ کے بارے میں کچھ بول کر اپنی عاقبت کو برباد کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں عاقبت کو برباد نہیں کرنا ہے۔ آخری ایک بات بول کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے صحابہ کرام میں جو اختلاف ہوا اس کا تذکرہ کیا تو حضرت امام شافعی نے فرمایا تلک دماء طہر اللہ منہا یدی، یہ وہ خون ہے جن سے اللہ نے میرے ہاتھ کو پاک رکھا، فلا اخذب بها لسانی، لہذا میں اپنی زبان کو خون سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھا جس کی وجہ سے میں صحابہ کرام کی جنگوں میں شریک نہیں ہوا اور میں محفوظ ہو گیا، اب میں اپنی زبان کو بھی گندا نہیں کرنا چاہتا، اپنی زبان کو میں جو ہے خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں ہرگز بدگمان نہیں ہونا ہے، اور ایسی ویسی باتیں سنیں تو بھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ دشمنوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت قصے ہیں۔ اگر صحیح بات بھی ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ان کو ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔